حیوانات نے، جانوروں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی ہے اور محبت کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے کئی احادیث طیبہ، کئی روایات کتابوں میں موجود ہیں، جیسا کہ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ جب آپ باغ میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک سرکش اونٹ ہے اور وہ ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اونٹ نے دیکھا تو وہ فوراً ٹھہر گیا اور رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گردن پر، اس کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے شفقت کا اظہار فرمایا تو وہ خاموش ہو گیا، پرسکون ہو گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ جو مالک تھا وہ سامنے آ گیا، عرض کی کہ حضور میں اس کا مالک ہوں۔ ارشاد فرمایا کیا تم اس کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم اس سے محنت زیادہ لیتے ہو، اس کو خوراک کم دیتے ہو؟ یہ تمہاری شکایت مجھ سے کر رہا ہے۔ تو غور کیجئے کہ اونٹ ایک جانور ہونے کے باوجود جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ہے جو میری مشکل کو آسان کر سکتے ہیں، یہ ہے کہ جو مجھے مشکل سے نجات دلا سکتے ہیں، مجھ پر مہربانی کر سکتے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک جانور بھی یہ سمجھ جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور میری پریشانی اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو وہ یہی شخصیت ہے۔ اور پھر واقعی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پریشانی کو دور فرمایا۔ یہی نہیں، شیر بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، حالانکہ درندہ ہے، چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے۔ مشہور حدیث پاک کے کئی حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران ہم کشتی پر سوار تھے، کشتی راستے میں ٹوٹ گئی، خراب ہو گئی، تو میں جیسے تیسے کر کے کنارے پر پہنچا، اور جس جگہ میں کنارے پر پہنچا تو وہاں شیر کی کچھار موجود تھی، یعنی شیر کے رہنے کی جگہ۔ اب شیر کی رہنے کی جگہ ہو، شیر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر گزری، شیر میرے سامنے آ گیا۔ اب جناب شیر سامنے ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، تو آپ نے اس وقت کیا کہا اس شیر کو؟ آپ نے اس شیر سے کہا انا مولا رسول اللہ، اے شیر سن، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی نسبت اور اپنے تعلق کو بیان کیا کہ اے شیر سن، میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں۔ اب شیر نے جب یہ سنا تو کہاں تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، اور کہاں یہ سنتے ہی فوراً اس نے اپنا سر جھکا دیا اور پھر اپنی گردن سے اشارہ کرنے لگا۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے چلنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب شیر آگے آگے چل رہا ہے، میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ جس طرح منا ہوتا وہ شیر اپنے گردن سے اشارہ کر دیتا، میں اسی طرح مڑ جاتا، اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا، یہاں تک کہ اس نے مجھے منزل تک پہنچا دیا۔ جو لشکر تھا جس سے میں جدا ہو چکا تھا، مجھے وہاں تک پہنچا دیا، اور وہاں پہنچانے کے بعد اس نے ہلکی سی دہاڑ کی آواز نکالی، گویا یہ اشارہ تھا کہ اب مجھے اجازت دو، میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ تو غور کریں کہ ایک شیر جس کا کام ہے چیر پار کرنا، جس کا کام ہے تازہ گوشت حاصل کرنا، اب اس کے سامنے ایک انسان موجود ہے، لیکن جب سنا اللہ کے رسول کا نام تو اس نے اپنی درندگی کو ختم کر دیا۔ جو اس کا وصف ہے چیر پھاڑ کرنا، اس کو ختم کر دیا، اور اس وقت وہ درندہ رسول پاک علیہ السلام کی نسبت سے رہنما بن گیا، ہمدرد بن گیا، اور صحابی رسول کو منزل تک پہنچا دیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملا، کیا درس ملا؟ اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ جب ایک درندہ رسول پاک علیہ السلام کا نام سن کر اپنی درندگی کو چھوڑ دے، ہمدردی اس کے اندر آ جائے، تو بندہ مومن کے لیے تو اور زیادہ لازم ہو جاتا ہے کہ جب بات اللہ کے رسول کی ہو
تو وہ پھر تمام اختلافات کو ختم کرے، تمام لڑائیوں کو ختم کرے اور رسول پاک علیہ السلام کے نام پر وہ متفق اور متحد ہو کر زندگی گزارے، آپس کے اختلافات کو ختم کر دے۔ اگر بندہ مومن یہ بھی نہ کر سکے، رسول پاک علیہ السلام کے نام پر بھی متحد نہ ہو سکے، تو پھر سمجھ لے کہ وہ درندے سے بھی بدتر ہے۔ ایک درندہ تو نسبت کو نبھائے، اس کا پاس رکھے، اور انسان مومن ہونے کے باوجود نسبت کا خیال نہ رکھے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے چلیں کہ جانور رسول پاک علیہ السلام سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک بچڑا تھا، اب وہ بچڑا گھر میں بندھا ہوا ہوتا، جب رسول پاک علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو کیا ہوتا، جیسا کہ بچڑے کرتے ہیں، وہ اچھل کود کرتا، آگے پیچھے ہوتا، ادھر سے ادھر، جیسے ہوتا ہے کہ اچھل کود کرتے بچڑے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام گھر میں نہ ہوتے تو وہ بچڑا خوب اچھل کود کرتا تھا، ادھر ادھر دوڑتا تھا، لیکن جیسے ہی اسے یہ احساس ہوتا کہ رسول پاک علیہ السلام گھر میں تشریف لا چکے ہیں تو وہ ایک جگہ پر سکون انداز میں کھڑا ہو جاتا۔ کس وجہ سے؟ فرماتی ہیں اس وجہ سے کہ کہیں اس کی ان حرکتوں سے رسول پاک علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو۔ تو ایک جانور بھی نبی پاک علیہ السلام سے اس انداز میں محبت کا اظہار کرے کہ آپ تشریف لائیں تو وہ ساکن کھڑا ہو جائے، اپنی جگہ پرسکون ہو جائے کہ نہیں میرے ہلنے جلنے کی وجہ سے، اچھلنے کودنے کی وجہ سے کہیں میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہمیں اسے سبق لینا چاہیے کہ جب جانور اس انداز میں نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرے تو ہمارا تو پھر اور زیادہ فرض بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت ابو منصور سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت ہاتھ آیا، تو اس میں سے ایک گدھا بھی مال غنیمت میں آیا۔ اب اس گدھے نے رسول پاک علیہ السلام سے گفتگو کی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگا یزید بن شہاب۔ پہلے زمانے میں لوگ جانوروں کے نام رکھا کرتے تھے، آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے پاس جو بھی جانور ہوتے، اونٹ ہوتے، گدھے گھوڑے جو بھی ہوتے، وہ ان کے نام رکھا کرتے تھے۔ تو اس گدھے نے اپنا نام بتایا اور پھر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پہلے ایک یہودی کی ملکیت میں تھا اور میں نے کبھی بھی اس یہودی کو اپنی پشت پر سوار ہونے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آباء و اجداد جس نسل سے میں ہوں، اکثریت اس میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کی سواری کے لیے منتخب ہوئے۔ میرے آباء و اجداد کی پشت پر نبیوں نے سواری کی ہے، اور اے میرے آقا میں اپنی نسل میں آخری ہوں، مجھ سے آگے کوئی نہیں ہے، اور آپ بھی اللہ کے آخری نبی ہیں، تو مجھے یہ امید ہے کہ میری پشت پر آپ ہی سواری فرمائیں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے اس گدھے کو اپنے پاس رکھا، حمار کو، اور آپ نے فرمایا کہ آج سے تیرا نام یافور ہے۔ یافور نام رسول پاک علیہ السلام نے اس حمار کو دیا، اس گدھے کو دیا۔ اب اس کے بعد وہ حمار نبی پاک علیہ السلام کی خدمت پر معمور ہو گیا۔ آپ علیہ السلام جہاں تشریف لے جاتے اسی پر سوار ہو کر جاتے تھے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام اگر اس سے فرماتے کہ جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ تو وہ جاتا، اسی صحابی کے دروازے کو کھٹکھٹاتا اپنے سر سے، وہ صحابی باہر آتے، انہیں اشارہ کرتا کہ تمہیں آقا نے بلایا ہے، تو وہ صحابی سمجھ جاتے کہ یہ آیا ہے تو میرے آقا نے مجھے بلایا ہے، وہ فوراً نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ تو غور کریں کہ اس گدھے نے کیسا محبت کا اظہار کیا نبی پاک علیہ السلام سے۔ صرف یہی نہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اب اس گدھے کو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا، زیارت نہیں ہوئی۔ تو حالانکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے تو محبوب کا دیدار ضروری ہے۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ جو محب ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ محبوب نگاہوں کے سامنے رہے۔ اب جناب یہ گدھا بھی حضور سے محبت کرتا تھا، تو جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا، نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، تو اب اس نے کیا کیا؟ اسی غم کے اندر، اسی کیفیت میں
اس نے اپنے آپ کو ایک کنویں کے اندر گرا کر اپنی جان قربان کر دی اور وہی کنواں اس گدھے کی قبر بن گیا۔ اب غور کریں کہ کیسی محبت رسول پاک علیہ السلام سے کہ جب حضور کی زیارت نہیں ہو رہی، حضور کا دیدار نہیں ہو رہا، تو وہ بے زبان جانور بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور کنویں میں کود کر اپنی جان اس نے دے دی، اپنی جان قربان کر دی۔ تو یہ ہے جانوروں کی رسول پاک علیہ السلام سے محبت کہ حضور کو دیکھیں تو قدموں میں گر جائیں، سر اپنا حضور کے قدموں میں رکھ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھیں تو اپنا غم گسار سمجھ کر آنسو بہانا شروع کر دیں کہ یہ میرے آقا ہیں جو میری مدد فرمائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو خاموش ہو کر کھڑے ہو جائیں کہ کہیں ہمارے حرکت کرنے سے میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہیں وہ جانور کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اس انداز میں کرے کہ اگر کسی صحابی کو بلانا بھی ہو تو اس کے دروازے پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں آقا نے بلایا ہے، اور جب حضور کا وصال ہو جائے تو اپنی جان بھی قربان کر دیں۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی ان جانوروں سے یہ سبق لینا چاہیے کہ جب یہ جانور ہو کر رسول پاک علیہ السلام سے ایسی محبت کرتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ہیں، تو ہمارا تو زیادہ فرض بنتا ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت کریں۔ ہماری تو یہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے دل میں ہر وقت رسول پاک علیہ السلام کی محبت ہو۔ ہم اگر کوئی پریشانی آئے تو حضور کو یاد کریں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو حضور کو یاد کریں۔ کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب یاد کریں گے تو غم دور ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب نبی پاک علیہ السلام سے ایسا تعلق بنائیں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ تعلق ہمیں دنیا اور آخرت میں کام آئے گا۔ تو آج کے درس سے ہمیں یہ پیغام، یہ سبق لینا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔